جی آگے کہتا ہے، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہاد، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہاد، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ کہ مسلمان بیسیکلی وہ ہے جس کی تکبیر شش جہاد، ہم 4 سمتوں کی بات کرتے ہیں، وہ 6 ہیں، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے، یعنی سجدہ نیچے کی طرف ہے، دعا اوپر کی طرف ہے، تو یہ 6 سمتیں ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جس کی تکبیر جو ہے ان 6 سمتوں میں جو میرا شیطانی جادو چلا ہوا ہے اس سارے کو توڑ کے رکھ دیں، اور اس کی جو تاریک رات ہے وہ روشن نہ ہو، یہ خواہش ہے ابلیس کی۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بحث کہ وہ زندہ اٹھائے گئے تھے یا ان کا انتقال ہو گیا تھا، یا جیسے ایک خلافت عباسیہ کے ٹائم میں ایک بہت بڑی بحث چلی تھی، آج بھی وہ تھوڑی تھوڑی رہتی ہے کہ کلام یعنی قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے، قدیم ہے یا قدیم نہیں ہے، اس طرح کی بحثیں چلتی رہتی تھیں، یعنی فروعی مسائل پر یہ امت جھگڑوں میں بٹی رہے۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، یہ مہدی کی طرف اشارہ ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے، تو وہ کیسا ہوگا، کیا وہ مسیح ناصری ہوگا یا فلاں قبیلے سے ہوگا، فلاں قبیلے سے ہوگا، یا وہ مجدد ہوگا، اس طرح کی بحثوں میں یہ الجھے رہیں۔ ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ وہی جو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو کلام اللہ ہے قرآن پاک، یہ قدیم ہے یا حادث ہے، خالق ہے یا مخلوق ہے، تو اس طرح کی بحثوں میں یہ الجھے رہیں۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، کہ ہر ایک نے اپنے اپنے جو فروعی مسائل ہیں ان کے بڑے بڑے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور انہی کی پوجا میں الجھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، تو جس سے یہ ہے کہ یہ آپس کے اس الجھاؤ کے اندر ہی اپنی ساری توانائی خرچ کرتے رہتے ہیں، انہیں کبھی دین کے غلبے کی سوچ نصیب ہی نہیں ہوئی۔ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات، کہ یہ ان بحثوں میں تو الجھا رہے لیکن کردار کی طرف نہ آئے۔ کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے؟ غیبت، چغلی، حسد، کینہ، کدورت، اس طرح کے روزمرہ زندگی میں جو کچھ ہیں یہ سارے گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں، اور کردار تو کردار ہوتا ہے پھر، تو اس کو کردار سے بیگانہ رکھو، یہاں تک کہ اس کی جو بساط ہے زندگی کی اس میں سارے اس کے جو ہیں مہرے وہ مات ہو جائیں، یعنی شکست اس کا مقدر بن جائے، اس کے بعد یہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ اگین یہ بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قیامت تک مومن غلام ہی رہے، یعنی یہ اپنے نصیبوں پہ روتا رہے کہ میں غریب پیدا ہوا ہوں تو مجھے غریب ہی رہنا ہے، اگر میں غلام پیدا ہوا ہوں تو مجھے غلام ہی رہنا ہے۔ اب اگر جو دنیا کی سپر پاور فلاں ہے فلاں ہیں تو میں نے ان کے ساتھ اپنی عافیت سمجھنی ہے، آج مجھے چائنا کے وہ بغل میں بیٹھنا ہے، آج رشیا کی بیٹھنا ہے، آج فلاں کی بیٹھنا ہے، آج فلاں کی بیٹھنا ہے، تو بس یہ کام یہ کرتا رہے، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، کہ اس کو یہ درس ملتا رہے صبح و شام کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، تم یہاں پر صرف آئے ہو عبادت کرنے کے لیے اور آخرت میں تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ نو ڈاؤٹ عقیدہ کے لحاظ سے ایسے ہی ہے، لیکن یاد رکھے آج کا مسلمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مدینہ کے اندر رہ کر لوگوں کو اخروی تیاری ہی کا ہی درس دیا ہے، لیکن کتنی جنگیں آپ نے لڑی ہیں، کتنے شہید ہوئے ہیں،
کتنی عملی زندگی آپ نے گزاری ہے. آپ نے دنیا کو مکہ کے کافروں اور اس وقت کی سپر پاور ایران و روم کے لیے چھوڑا نہیں تھا. ان کو چیلنج کیا اور ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں، حتیٰ کہ دنیا کی 2 سپر پاورز اسلام کے زیر نگیں آ گئیں. اگر دنیا اتنی ہی بے ثبات تھی یا ہے تو ان کو ان کی حکومتیں کرنے دیتے. وہ تو کہتے تھے ہم سے آپ یہ جو چاہتے ہیں لے لیں، لیکن ایسا نہیں کیا. کیا کیا کہ نظام قائم کیا. اصل مقصود کیا ہے کہ ہم اوروں کے لیے اس جہان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس جہان میں اللہ کا نظام لے کے آئیں گے. سب سے پہلے تو ہماری اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے، پھر اپنے گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، اور پھر روئے زمین پر ہم وہ الہی نظام لے کے آئیں. لیکن ہم وہ نظام بھی لے کے آئیں آخرت کی خاطر، کہ یہ جو اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ اس کے بعد ایک زندگی ہے. یہ اگر زندگی تم اللہ کے نظام کے مطابق گزارو گے تو جو اگلی زندگی ہے اس میں بھی تمہارا استقبال کیا جائے گا. یہ فلسفہ ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہمیں یہی چیز ملتی ہے. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. کہ ایسی شعر و شاعری، ایسی تصوف کی مختلف رمزیں اس کے حق میں وہ بہتر ہیں جو اس دنیا کی جو کارستانیاں ہیں، جو اس دنیا کا نظم ہے، وہ اس کی نظروں سے پوشیدہ رکھے. یہ کہیں چھپ کے عبادت کرتا رہے لیکن دنیا کے ساتھ اتنا فعال ہو کے یہ اپنی زندگی نہ گزارے. اگر غزوہ بدر کو میں مختصر ایک پیغام کے طور پہ یہاں کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مسلح لوگوں کے مقابلے میں 313 لوگ، 1-2 گھوڑے، چند اونٹ اور چند تلواریں لے کے آ گئے تھے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ اللہ کے سامنے اللہ کی خاطر جھونک دیا، اور پھر دعا کی کہ یا اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی کافروں کی شکست کی دعا کر سکتے تھے لیکن نہیں کی. پیغام کیا ہے کہ اویلیبل ریسورسز کے ساتھ آپ میدان میں آ جائیں، وہاں پہ خود کو انویسٹ کر دیں اور پھر اللہ سے دعا کریں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اب نیچے جانا تمہارے لیے لازم ہے، کیونکہ میرے بندوں کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے حاضر ہو گئے ہیں. اب میں خدا کی، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ان کی مدد کو نہ پہنچوں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. آخری 2 شعر ہیں. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. کہ مجھے، یعنی شیطان یہ اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے کہ ہر وقت مجھے ڈر رہتا تو یہ رہتا ہے کہ یہ امت کہیں جاگ نہ جائے، کیونکہ اس کے جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ احتساب کائنات، یہ خود احتسابی سے شروع ہوتے ہیں اور پوری کائنات کا احتساب کرتے ہیں، یعنی نظام عدل قائم کر دیتے ہیں. وہ اپنی ذات سے لے کر پورے روئے زمین کے کمزور ترین اور مضبوط ترین شخص کو بھی یہ احتساب کے اس کٹہرے میں، نظام عدل کے اس کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اور جب نظام عدل اس زمین پر، اللہ کی زمین پر قائم ہو جاتا ہے تو کوئی کمزور نہیں رہ جاتا اور کوئی طاقتور نہیں رہ جاتا. وہاں پھر مساوات آ جاتی ہے. اور یہی آخری 2 لفظ اگر میں بول دوں تو اسلام کی خوبصورت ترین چیز کیا ہے؟ عدل اور مساوات. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. بس یہ اللہ پہ لگا رہے، باقی سارے کام یہ باقی طاقتوں کے حوالے کر کے
ان کی بنتی کرے، غلامی کرے، کچھ بھی کرے، یہ اپنی آخرت سنوارے، لیکن آخرت کو یہ سنوارے کس قیمت پر؟ کہ نظام عدل قربان کر کے۔ ایسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی آخرت بھی سنوارے، ذکر اذکار بھی کرے، اللہ کو راضی کرے، لیکن اللہ کے نظام پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے، اپنا تن من دھن اللہ کے دین اسلام کے لیے وقف اور قربان کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔